احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع عشق الہی ہے۔ عشق الہی علم تصوف دی روح ادر اور خلاصہ ہے، تے علم تصوف قرآن و سنت دی روح ادر اور خلاصہ ہے۔ اگر عشق مولا نو دین چو کڑ دیتا جاوے تے اسلام دے سارے معاملات جننے نے اس رسم و رواج دی حد تک رہ جان گے۔ اسلام دی حقیقی روح جڑی عشق مولا ہے، قرب مولا، معیت مولا، حضور مولا، فقر مولا، عرفان مولا، اطاعت مولا، اور یہ ساریاں اگر کٹھیاں کریے تو وہ ہے عشق مولا۔ تائیں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا سی کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس نہیں چنگے، مالک دے در بیٹھے رہندے صبر پکھے ننگے۔ جڑا دل عشق مولا تو خالی ہے وہ دے نالوں جانور درندے سور چنگے نے۔ عشق مولا ایمان دی روح ہے۔ اسے واسطے رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جڑے لوگ مسلمان ہوئے نے وہ اللہ سونے نا جنونی عشق کردے نے۔ کہ اگر کوئی مسلمانی دا دعوے دار ہے لیکن اللہ سونے نا عشق نہیں کردا تو اپنے ایمان دی خیر منائے اور کوشش کرے اپنے ایمان نو صحیح کرے، مضبوط کرے، تاکہ یہ دے اندر عشق مولا دے سوتے پھٹن اور یہ دے انگ انگ چ یہ ہر لہر دے اندر رچیا بسیا نور عشق الہی جڑا وہ ابھرے اور ترقی کرے، اور عشق مولا انسان دے اندر نو صاف کردا ہے۔ اور عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر حضور انسان دے دل دا آئینہ صاف کردا ہے، انسان دی روح قوت پرواز کردا ہے، انہوں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلائے کے جاندہ ہے، اور حضوری خدا جل شان جل جا کے دیدار مولا دی نعمت عطا کردا جس مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا۔ عشق مولا اللہ رب العزت دا خاص انعام و کرم ہے۔ فتح الغیب دے اندر لکھیا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماندے نے کہ اللہ سنا غیرتاں والا ہے، اپنے شریک نو گوارا نہیں کردا۔ یہی وجہ ہے کہ غیران دے ہتھاں نو تہاڈی مدد تو، اودیاں زباناں نو تہاڈی تعریف تو، اور انہاں دے قدماں نو تہاڈی طرف بڑھن تو روک دیندا ہے، تاکہ اودی وجہ نہ تسی خدا تو غفلت اختیار نہ کرو۔ کیا تسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں سنیا کہ انسانی قلوب دی پیدائش اس طرح کیتی گئی ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے نال محبت اور برائی کرنے والے نال بغض رکھدے نے۔ تے چنانچہ لوکاں نو تہاڈے تے احسان کرنے تو روک دینا بھی اللہ سونے دا کم ہے، تاکہ تسی اودی وحدانیت نو من لو اور صرف او دے نال ہی عشق کرو، اور اپنے ظاہر و باطن دے نال اپنی تمام حرکات و سکنات دے وچ اللہ سونے واسطے ہی ہو جاؤ، صرف اودے خیر نو دیکھو اور کسے شر نو نہ دیکھو، اور مخلوق تو نفس
اور وہ خواہشات تو ارادیاں تو آرزوਆਂ تو اور اللہ سونے تو علاوہ ہر چیز تو فنا ہو جاؤ. اس تو بعد تہاڈی طرف اللہ سونے دی عطا و بخشش دا ہاتھ ودے گا اور زباناں تہاڈی تعریف چ کھلن گیاں. پھر اللہ سونا دنیا آخرت دے وچ تانوں عیش و عشرت نال رکھے گا. اسے فتوح الغیب دے اندر غوث پاک لکھ دینے کہ تانوں چاہیے اس وقت تک اس حال تے قائم رہو جب تک تہاڈیاں خواہشاں ختم نہ ہو جان، تہاڈا نفس شکستہ ہو کے ذلیل مغلوب اور مطیع نہ ہو جائے، تہاڈے ارادے اور خواہشاں مٹ نہ جان اور تمام کائنات اور یہ تعلقات تہاڈے دل چوں نکل نہ جان اور تہاڈے دل وچ اللہ سونے تو علاوہ کوئی شے نہ رہے. تے جدوں اللہ سونے دے عشق نال تہاڈا دل لبریز ہو جائے گا اور اللہ سونے دی طلب وچ تہاڈا ارادہ صادق قرار پائے گا تو حکم خداوندی نال دنیا آخر دے حصے میں جو تہاڈے مقدر دا حصہ تہانوں مل جائے گا اور تسی امر خداوندی دی بجا آوری چ اپنا حصہ اللہ سونے کو طلب کر لو گے. اسے فتوح الغیب غوث پاک لکھ دینے کہ تیرے دل وچ اللہ تو سوا کچھ باقی نہ رہے کہ تیرا دل اللہ سونے دے عشق نال لبریز ہوئے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک دے یہ اقوال آب زر نال لکھن والے ہے جہاں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان نو چاہیے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق ما سوا اللہ ساری کائنات، نفس شیطان، دنیا دے پجاری، گمراہ فرقے، 2 نمبر غیر شرع بابے اور انہوں نے بنائے جننے بھی شیطانی نصاب نے، انہاں ساریاں تو الگ ہو جائے. اپنے دل نو انہاں تو خالی کرو. دل وچ صرف عشق مولا، طلب مولا رہ جائے کہ اللہ سونے دا عرفان حاصل کرو، اللہ سونے دا قرب حاصل کرو، فقر محمدی نعمت حاصل کرو اور اپنے روح دے ذریعے اللہ سونے طرف دوڑ دے رہو. جیسے قرآن کریم کی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو. قرآن و سنت کے علاوہ جننے بھی شیطانی پروگرام ہیں سب تو منہ موڑ لو، دفن کر دے نصاباں. قرآن و سنت کافی ہے. قرآن کریم اللہ پاک کا آخری پیغام ہے، زندہ کتاب ہے اور احادیث مبارکہ یہ عمل ہے. اس واسطے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو. جماع اہل سنت و جماعت دے اہل سنت و جماعت دے نال رہو. صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، علماء و مشایخ دی صحبت وچ بیٹھو. یہ بہت بڑا انعام اللہ سونے دا انہاں دی صحبت. اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت اپنے دل چ القاء کراؤ. انہاں دی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات کرو. اپنے دل آئینہ صاف کرو تاکہ اتنے اللہ سونے دی جلوہ آرائی ہوئے، جدے مولا نصیب ہوئے اور اندر نورانی ہوئے. روح باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے حضور خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا ہے. اس واسطے رب سونے قرآن حکیم نے فرمایا کہ جڑے تے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے تے جڑی ساڈے راہ چ کوشش کردے اسی انہوں اپنے راستے دکھا دنے ہیں. جڑے ساڈے دیدار دے طالب ہے اسی انہوں اپنا دیدار کراؤنے ہیں. تے اللہ سونا فرماندا کہ میں تو پیدا ہی انہوں اس واسطے کیتا ہے، اپنی عبادت واسطے، یعنی اپنے عرفان واسطے. انسان نو چاہیے اپنے من دا آئینہ صاف کرے اور اس دل میں سوائے اللہ سونے دی محبت، طلب، تڑپ اور دید دی پیاس تو کچھ نہ ہوئے. اگر ایمان دی روح چاہیے تو غافلہ لوگوں کو دور رہے. جڑے ازلی بدبخت ہے مردہ دل انہاں تو دور رہے. جڑیاں سعید الفطرت روحاں نے ishhq مولا ہے
انہاں لوکاں دی صحبت وچ بیٹھے انہاں دی خدمت کرے. یہ لوگ وہ روشن مینار ہے جنہاں دے ذریعے انسان سیدھا رستہ حاصل کر دے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سانوں سیدھے رستے چلا. عشق دی نعمت عطا فرما. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ عشق ہی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضا تصورات. اللہ اکبر. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب. اللہ اکبر. عشق مولا تو بغیر انسان کوئی بھی کامیابی کسی بھی طرح دی حاصل نہیں کر سکتا. انسان نوجوانوں دے اندر عقابی روح بیدار ہی ادو ہونی جدو انہاں اندر عشق مولا ہونا. اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرماندے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لا ربک منتہاہا. اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. قرآن حکیم دسیا. اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے. اور اقبال فرما دے پر حشر کے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں ہے کہ خدا تک تیری رسائی ہو. تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اقبال فرما دے کہ اللہ تک پہنچنے تیری زندگی کا مشن و مقصد ہے، لیکن عشق مولا تو بغیر نعمت حاصل نہیں ہونے. عمل قرآن و سنت تو بغیر، دوام ذکر و حضور تو بغیر نعمت حاصل نہیں ہونے. تزکیہ نفس، فنائے قلب تو بغیر نعمت حاصل نہیں ہونے. تاں اقبال فرما دے عشق ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق مولا مینوں پلک چپکن تو پہلا ایک کوئی چھالنا رب دی بارگاہ چ لے گیا. اس واسطے عشق مولا دی آبیاری ضروری ہے. وہ ہے سچے اللہ والے دی صحبت، تاکہ انہیں صحبت رہ کے نہ کوئی نہ کسی فیض حاصل کرے. مسرون ریاض تو مجاہدات مراقبات کرے تاکہ نعمت ولایت حاصل ہوگی. کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بوا دروازہ بند ہو چکے. تو قرآن سنت دی روح کے مطابق عمل کرے، سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے اور ریاضت و مجاہدہ خوب کرے تاکہ انسان دا اندر صاف ہو جائے اور دل فنا فی توحید ہو جائے، غرق فی توحید ہو جائے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سن توبہ تن نصوح دی توفیق عطا فرما. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. اپنے عشق دا کمال عطا فرما. جویں اقبال فرما دے رہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں. اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما. قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دینوں ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، 72 گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.